أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان الكريم الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحليم المكين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب بارگاہ رسالت مامی ہدیہ درود و سلام پیش کریں، انشاءاللہ برکت ہوگی. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی. مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے بلند آواز سے محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک والسلام. کے بعد نہایت واجب الاحترام مشایخ اعظام، علماء کرام، سادات عظام، برادران اہل و محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اور آپ سب حضرت صاحبزادہ سید غلام حسین شاہ صاحب کے احسان ثواب کی جمع ہیں. صاحبزادہ سید غلام دستگیر شاہ صاحب، صاحبزادہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب، صاحبزادہ سید غلام یاسین شاہ صاحب، ان کے والد محترم کے احسان ثواب کی. صرف ایک ہی نقطہ آپ کے سامنے آج رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ ہمارے محترم صاحبزادہ سید غلام یاسین شاہ صاحب ملک پاکستان کے عظیم نقیب ہیں. ان کے علماء مشایخ سے بڑے تعلقات ہیں، تو کافی دوست آئے ہوں گے. صرف 15 منٹ اور اس میں ایک ہی نقطہ عرض کروں گا. موت کب واقع ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ سبحان اللہ کہیے. موت کب واقع ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے مجھے قرآن کریم و فرقان حمید کی آیات بینات سے استدلال لینا پڑے گا. بارگاہ رسالت مآب میں جبین نیاز جھکانا پڑے گی. چونکہ سادات کے سٹیج پہ ہوں، انہی سے یہ فیض حاصل ہوا، انہیں کو سبق سنا رہا ہوں. یہ انسان جو ہے یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. توجہ پوری ہوگی. آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور یہ چاروں چیزیں فانی ہیں. اور یہ چاروں چیزیں فانی ہیں. انسان کا مجموعہ، انسان کے وجود کی جو حقیقت ہے، انسان کے وجود کی جو بنیاد ہے، انسان کے وجود کا جو مٹیریل ہے، سبحان اللہ، یہ ان 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. اور انسان یہ 4 چیزیں ہونے کے باوجود ان میں ایک میں بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں. یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں کسی میں بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں، بلکہ یہ چاروں چیزیں انسان کی زندگی پہ الٹا اثر ڈالتے ہیں. اور جو زندگی جس چیز کا تعلق ہے اس کا تعلق اس عالمی اجسام سے نہیں ہے. آگ عالمی اجسام سے، پانی عالمی اجسام سے، مٹی عالمی اجسام سے، ہوا عالمی اجسام سے. ان تمام چیزوں کا تعلق قرہ ارض سے نیچے نیچے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہوا بھی قرہ ارض سے نیچے، پانی بھی نیچے، آگ بھی نیچے، ہوا بھی نیچے. یہ چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں مگر ان میں زندگی نہیں ہے. جا کے بڑی مہربانی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ وقت میرا کم لگے اور مفاد آپ تک بہت زیادہ پہنچے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ عالمی اجسام سے ہیں. اور ان میں 5ویں چیز ہے، جب تک وہ نہ آئے،
جب تک وہ نہ آئے زندگی کے آثار ثابت ہوتے نہیں ہیں. اور وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں روح. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ بھی عالم اجسام سے، پانی بھی عالم اجسام سے، مٹی بھی عالم اجسام سے، ہوا بھی عالم اجسام سے، مگر روح عالم اجسام سے نہیں ہے. روح وجود نہیں رکھتی. روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح اللہ کا امر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح اللہ کا امر ہے. جو امر ہوتا ہے وہ وجود نہیں رکھتا. معلوم یہ ہوا وجود، روح وجود نہیں رکھتی، مگر ہر وجود کی حرکت روح سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور میں نقطہ آپ کو دے دیتا ہوں. بڑی مہربانی. زیرو ہوتا ہے نا، زیرو، زیرو کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. زیرو کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. زیرو سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. زیرو سے پہلے کوئی حصہ نہیں ہے. مگر زیرو جب تک پیچھے ہے یہ بے قیمت ہے. جب زیرو آگے آ جائے ہر حصے کو مسکورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے خیال میں سمجھا نہیں آپ کو سکا. میری کم علمی سمجھے یا میری کم مائگی سمجھے. بہت بڑا جملہ میں نے لیا لیکن آپ پہنچا گئے ہیں. میں شاید اب تک یہ پیغام پہنچا نہیں سکا ہے. زیرو کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں بڑی مہربانی جا کے ذرا. زیرو کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. کب تک؟ جب تک اول رہے. جب یہ اپنا محلے وقوع بدل کے ہنسے کے آگے آ جائے پھر اس ہنسے کو 10 گنا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک کے آگے آ گیا، ایک کو 10 بنا دیا. جب ایک اور زیرو آ گیا 10 کو 100 بنا دیا. سبحان اللہ. یار بڑی مہربانی. میں سادات کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں کو عام اسٹیج پہ نہیں. یہ فیض بھی سادات کا ہے، ذرا سمجھیے. جب آگے آ جائے اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں، مگر جتنے یہ بڑھتے جائیں گے ہر چیز کو 10 گنا کرتا چلا جائے گا، 10 گنا کرتا چلا جائے گا. اور اسی طرح اور روح جو ہے، روح امر ہے اللہ کا. یہ وجود نہیں رکھتا، مگر جب وجود میر آتا ہے تو کبھی مرسل بنتا ہے، کبھی نبی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 5 چیزیں ہو گئی. 4 مہینے تک ماں کے شکم میں یہ چیزیں موجود تھیں. 4 مہینے تک اس میں حرکت نہیں تھی. 4 مہینے تک یہ ماں کے شکم میں بے جان رہا. جب 4 مہینے کے بعد یہ 5ویں چیز آئی، اب اس بے وجود میں حرکت آ گئی. سبحان اللہ. اور جب حرکت آ گئی کب؟ جب 5ویں چیز آئی. اور 5ویں چیز 5 مہینے تک. توجہ ذرا جملہ ضائع کرنا. بڑی مہربانی جا کے ذرا، میں دنیا کے عظیم نقیب کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں، ذرا جا کے مہربانی. جب 5ویں چیز آئی تو 5 مہینے تک ماں کے شکم میں انسان حرکت کرتا رہا. اور جب دنیا میں آیا تو وہ 5 کو اللہ نے 5 چیزیں بھی ہوا سے خمسا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے حضرات. بڑی مہربانی. جملے میں بڑے انتہائی مختصر لیکن آپ کے لیے جملے میں قیمتی دے رہا ہوں. دیکھیں اب انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے کہا یا اللہ اس لیے کہ میں روزی کماؤں. فرمایا نہیں، روزی تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے میں نے پیدا نہیں کیا. یا اللہ میں حکومت کروں. فرمایا یہ بھی میرے قبضہ، جس کو چاہوں دے دوں. اگر چاہوں تو یتیموں کو دے دوں، اگر چاہوں تو بھکاریوں کو دے دوں، اگر چاہوں تو غلاموں کو دے دوں. یہ بھی میرے قبضہ قدرت میں ہے.
یا اللہ مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں علم کے موتی لٹاؤں، فرمایا یہ بھی میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کچھ بھی جانا مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا اس لیے پیدا کیا ہے، میرا وجود کوئی نہیں، میری سمجھ کوئی نہیں، میری جہت کوئی نہیں، تمہیں بھیجا مجھے پھر بھی پہچان۔ سبحان اللہ۔ میرا وجود نہیں پھر بھی مجھے پہچان، میری سمت نہیں پھر بھی مجھے پہچان، میرا رنگ نہیں پھر بھی مجھے پہچان، میرا انگ نہیں پھر بھی مجھے پہچان۔ یا اللہ جب ہے ہی کچھ نہیں تو احاطہ ادراک میں نہ آئے تو میں پہچانوں کیسے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں 5 چیزیں دی ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، روح۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ 5۔ ماں کے شکم میں کتنی دیر رہا بھائی؟ 5۔ 5 مہینے۔ روح کے بعد 5 مہینے رہا۔ توجہ ہے حضرات؟ 5 مہینے رہا۔ اب آج میں نے تمہیں حواسے 5 دیے ہیں، ناک، کان، ہاتھ، زبان، یہ تمام چیزیں 5 حواسے 5 میں نے تمہیں دیے۔ کسی چیز کو پہچانا ہے تو ان 5 سے پہچان۔ 5 سے دور ہو کے کس کو پہچانے گا؟ 5 کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا میرے بس صرف 2-4 منٹ اور توجہ میری طرف رکھے، میں بڑا عظیم جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، توجہ اگر رکھے جا کے ذرا مہربانی۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی خاموشی مجھے نہیں پڑھنے دیتی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے حضرات؟ اچھا، پیر یاسین شاہ صاحب میرے تو یہ مرشد ہیں، میں اور کسی کا میں نہیں مانتا، بس میں تو سادات کو مانتا ہوں، اور بحمدللہ بنگے والوں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ایک اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بنگے بڑے فعال ہیں، ہمیں نقیب باہر سے نہیں لانا پڑتا، خطیب باہر سے نہیں لانا پڑتا، ناخوان باہر سے نہیں لانے پڑتے، ہمیں سب کچھ یہی ملتا۔ توجہ، شاہ صاحب مجھے کہتے بھی پیر صاحب یہ پیالی ہے، اس میں چائے ہے، آپ ذرا ہمیں بتائیں اس میں چینی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ سمجھ آ رہی بھائی؟ چائے کی پیالی مجھے دی یاسین شاہ صاحب نے کہ پیر صاحب دیکھو اس میں چینی ہے کہ نہیں۔ اب پہچاننے کے لیے میرے پاس ہے 5 طاقتیں۔ کیا میں ناک کے سون سے بتا سکتا ہوں اس میں چینی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا محلے میں کوئی نہیں ہے۔ کیا میں دیکھ کے پہچان سکتا ہوں اس میں چینی ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ محلے میں کوئی نہیں ہے۔ اور کیا میں سون کے پہچان سکتا ہوں اس میں چینی ہے کہ نہیں ہے؟ محلے میں کوئی نہیں ہے۔ کیا میں کان سے لگا کر پہچان سکتا ہوں کہ اس میں چینی ہے یا نہیں؟ چونکہ محلے میں کوئی نہیں ہے۔ کب پہچانوں گا؟ جب اس کی محلے وقوع اصل ذائقہ ہے، جب میں زبان پہ رکھوں گا پھر پتا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے پہچان۔ یا اللہ میں درخت کو لے کر تمہیں پہچانوں؟ فرمائیں نہیں، میرا محلے وقوع نہیں ہے۔ یا اللہ چاند کو لے کر پہچانوں؟ فرمایا میرا محلے وقوع نہیں ہے۔ یا اللہ تمہیں پہچانوں تو کیسے؟ فرمایا مجھے پہچاننے کے لیے کسی میری دلیل کو دے۔ سبحان اللہ۔ جو میری دلیل ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا علی کا آقا، زہرا کا بابا، بڑی میرے جاگ یار، زہرا کا بابا، علی کا آقا، حسین کا نانا، 5 تن۔ میں اپنی طرف سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم عظیم۔ میری پہچان کے لیے میری دلیل رحمت للعالمین ہے۔ دروازہ رسول پہ آ جا، حسنین کے نانے کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، زہرا کے بابے کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، اور میرے تک رسوائی کرا دینا زہرا کے بابے کا کام ہے۔ تو آج ہم شاہ صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ میں نے رات بھی بتایا تھا شاہ صاحب
اللہ کروٹ کروٹ قبر رحمت پہ قبر انور پہ رحمت فرمائے. شاہ صاحب مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت ہی پیار کیا کرتے تھے. اکثر کہتا نا تو یہاں بیٹھ جاتے, میں کرسی پہ ہوتا یہاں بیٹھ جاتے تو مجھے بڑے پیار سے نا باتیں بتایا کرتے تھے. لیکن امید رکھتا ہوں سید غلام دستگیر شاہ صاحب سے, سید غلام یاسین شاہ صاحب سے, سید غلام محی الدین شاہ صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ اپنے باپ والی محبت مجھے ویسے دیں گے جیسے وہ دیتے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. پیر صاحب کا جو پروگرام ہوگا یاسین شاہ صاحب جی, پیر سید امیر علی شاہ صاحب سید بھی ہیں, علامہ بھی ہیں ماشاءاللہ. پیر سید امیر علی شاہ صاحب لاتے ہیں